نادر قبول صاحب، عوام تو پس گئی، مجھے کہنے کی، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا ملک جانتا ہے اور دنیا بھر جانتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کیا صورتحال ہے۔ اب کل بجٹ ہے، ویسے تو نہیں سوچنا چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے کوئی ریلیف آئے گا، بٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو لوگوں کا حق بنتا ہے، بڑے مسائل ہیں لوگوں کے۔ اپنی آئیڈیلز ہی بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے کل۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس وقت سب سے بڑا چیلنج حکومت کو جو پیش آ رہا ہے وہ یہی مہنگائی اور انفلیشن ہے۔ تو امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ بجٹ جو آئے گا وہ عوام اور غریب اور مڈل کلاس فرینڈلی ہوگا، اور اس کی ہم نے پریویو تھوڑا سا دیکھ لیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں، بلکہ اس سے بھی پہلے دو ہفتے 2 دفعہ مسلسل، مطلب 1 مہینے سے پیٹرولیم اور ڈیزل کے پرائسز میں کافی کمی آئی ہے۔ ڈالر کو مارکیٹ ریٹ کے ساتھ سٹیبلائز کرنے کے لیے اقدامات اچھے اٹھائے گئے ہیں۔ اشیاء خرد و نوش میں اسٹیبلٹی لانے کی بہت زیادہ کوشش کی بھی گئی اور کامیابی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کم ہو جائیں گے۔ جو چیز غریب آدمیوں کے، غریب ہمارے جو طبقے کے زیر استعمال ہے، اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی۔ بلکہ سندھ حکومت ایک بہت اچھا اقدام اٹھانے جا رہی ہے کہ جو منیمم جو سیلری ہوگی پورے صوبے سندھ میں، وہ 32 سے 35 ہزار روپے انشاءاللہ کرنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی۔ پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی 25 ہزار کرنے کی، مگر ویسے ایک بات بتائیے، یہ جو حکومت اناؤنس کر دیتی ہے کہ منیمم ویج 35 ہزار ہے یا 32 ہزار ہے یا 30 ہزار ہے، یہ واقعی پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے؟ دیکھیں بالکل ہوتا ہے، اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو لیبر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی امپلائڈ ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی کسی سبسیڈری آرگنائزیشن کے انڈر امپلائڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو ریٹ انفورس ہوتا ہے۔ ہاں، اپنے گھر میں آپ ملازم کو کتنا دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی بھی ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے، گھر سے بڑھ کے فیکٹریز ہیں، مثلا کراچی تو انڈسٹریل ہب ہے، یا فیصل آباد، رانا صاحب فیصل آباد سے ہیں، تو یہ واقعی امپلیمنٹ ہوتا ہے جب حکومت کہہ دیتی ہے کہ ہم نے منیمم ویج 35 ہزار فکس کر دی، یا بس کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں ایک فگر تو آ گیا سامنے؟ دیکھیں جو لیبر منسٹری ہوتی ہے، فار ایگزامپل سندھ کی جو لیبر منسٹری ہے، یہ بالکل اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ فیکٹری کے ورکرز ہو گئے یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ورکرز ہو جائے، ان کو بھی ایٹ پار وہی سیلری دی جائے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے۔ اور اوبیسلی اگر جہاں پہ اگر کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آتی ہے یا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی فیکٹری میں اگر گورنمنٹ کے اناؤنس ریٹ سے کم دیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ایکشن فیڈ بیک بھی ضروری ہے۔ ادھر رکیے گا رانا صاحب، آپ تو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ ہے نا، آپ بھی شاعری کر رہے تھے کہ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، یہاں بجٹ آنے سے پہلے بھی عذاب، بجٹ آنے کے بعد بھی عوام کے لیے عذاب، پھر بھی کہیں نہ کوئی نہ کوئی امید کی کرن جو کوئے یار سے سوئے دار کے درمیان بھی تو مقام آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی، کہ ضرور سوئے دار تک عوام کو لے جانا ہے۔ دیکھیں یہاں تو ہمارے جو حریف تھے وہ ڈیفالٹ کی رٹ لگائے نہیں ہٹتے تھے، سری لنکا بنانے کی بات کرتے تھے، خواہشات تھیں کیا کچھ نہیں کہتے تھے، خط لکھ دیا IMF کو کہ ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ GSP+ کو اور چیزوں کو اٹیک کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی آڑ کے اندر، کہ پتہ نہیں دنیا بھر میں ایک تماشا لگایا ہوا ہے، جبکہ 9 مئی کے خود وہ ذمہ دار تھے۔ تو یہ اس کے باوجود ہم نے سسٹین کیا اس معیشت کو۔ دیکھیں مشکل حالات ہیں، ریکارڈ مہنگائی ہے، جو سود کی شرح ہے وہ ایک بے انتہا ہائی لیول کے اوپر ہے، اور آپ کا ریزروز کم ہیں۔ تو ان جو بنیادی حقائق ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے IMF کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہم نے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نئے پروگرام کے اندر جانا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری کی جو کہہ لیں کہ جو بجٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو میکسیمم گنجائش ہے، جس طرح منیمم ویج کی بات کی، یا یوتھ سکیمز ہیں، ویمن سکیمز ہیں جن کو انہانس کیا جا رہا ہے، تو وہ طبقہ جو کہ ایک تو نیا مارکیٹ میں آ رہا ہے اس کے لیے ریلیف ہے۔ پھر جو بوجھ ہے ٹیکسز کا وہ ان پہ ڈالا جائے گا جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور کوشش کی جائے گی کہ جو لوور انکم کا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ پھر آپ ایک گروتھ دیکھیں نا، میں تو گروتھ اور میکرو لیول کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 4 مرغیاں دیں گے، 1 مرغا دیں گے، آپ انڈے جو ہے وہ بیچیں اور اس سے ملک کی اکانومی چلے، یا پتہ نہیں کٹے پیدا کریں، کٹے بیچیں، اکانومی۔
ان اس طرح کی سوچ سے ملک نہیں چلا کرتے. تو جو گروتھ والا اصل مسئلہ ہے، مثلا ہر چیز جو ابھی اکنامک سروے میں آج سامنے آئی وہ کوئی حوصلہ افزا تو نہیں ہے. ہم گروتھ کو، ملکی اکانومی کو ایٹ پار ود ادرس کیسے لے کے دیکھیں، جو پچھلی حکومت تھی وہ کہتی ہے ہم نے 6% گروتھ دی، لیکن اس 6% گروتھ نے ملک کا کباڑا کر دیا کہ آپ 18-19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ لے آئے. آپ فسکل ڈیفیسٹ اس لیول پہ لے آئے جو کہ 8% جی ڈی پی کے آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ لے کے آئے، جو ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا. تو کہنے کا مطلب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میسو ڈی ویلیویشن ہوئی، آئی ایم ایف کے معاہدے کو آپ ٹھکرا گئے. تو ہمیں وہ گروتھ نہیں چاہیے جو ملک کا کباڑا کر دے اگلے سال. تو گروتھ وہ چاہیے جو سسٹینیبل ہے. تو ہم نے 3.5% کا جو ہدف رکھا ہے گروتھ کا، وہ ایک ایسا ہدف ہے جو کہ سسٹینیبل گروتھ ہے کہ آپ ایک تھوڑے کرنٹ اکاؤنٹ عام آدمی کے لیے کوئی نوید نہیں ہے، اچھی کوئی خبر اچھی نہیں ہے. دیکھیں ہے کہاں نہیں، لیکن اور کیسے ہمیں حقائق میں رہنا ہے نا. اگر ہم ریلیف بہت زیادہ دے دیں، مثال کے طور پہ جس طرح کچھ ابھی بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپینشنری بجٹ دے دیا ہے، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن ایئر بجٹ ہے یا ایکسپینشنری بجٹ ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن ہم دے دیں. اور وہ جو ریلیف ہے وہ قرضے کے اوپر ریلیف ہو، اور ایسی ریلیف ہو کہ جو زیادہ ہو، تو وہ آپ کو دگنی قیمت میں ادا کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ذمہ داری کا معاہدہ